میں ٹھیک ہوں جی، آپ سنائیں کیسے ہیں علی صاحب؟ جان جانی جنا جان میرے کچھ کیسے ہیں بھائی، خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کا طریقہ کافی جولی ہے لوگوں کو سمجھانے کا. ایکچولی یو آر ڈوئنگ ریئلی نائس ورک، بٹ میرے حساب سے اٹس کائنڈ آف ٹائم ویسٹ، بیکاز آپ اور جو بھی چیزیں ہیں اٹس موسٹ آف دا تھنگز آر فینٹیسی. اگر آپ ڈارون تھیوری کو نہیں مانتے، ایوولوشن کو نہیں مانتے اور ہیومن ایوولوشن کو نہیں مانتے، تو آپ کی جو بکس ہیں اس کے حوالے سے بھی اسی طرح یہ کہ جیسے کہ اگر میں کہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، تو اس کو کس نے بتایا کہ وہ بہت خوبصورت ہے؟ تو وہ کہے گی مجھے خود فیل ہوتا ہے آئینے میں دیکھ کے. تو جتنی بھی ہمیں ریلیجیس بکس ملتی ہیں وہ ساری خود ہی بتاتی ہیں کہ میں اوپر والے کی طرف سے بھیجی گئی ہوں، جبکہ سب سے اولڈسٹ بک چائنیز بک ہے جو کہ مور دین 5000 ایئر لکھی گئی ہے. اور جبکہ کسی بھی ایک بھی ریلیجیس بک میں آپ کو جو ہے وہ ڈائناسورس کے بارے میں نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے، آپ کتنا مرضی بات کو توڑے مروڑے ادھر سے لائیں کہیں نہیں وہ تو اس کے لیے ضروری نہیں تھا. ایکچولی عرب کو پتہ ہی نہیں تھا واٹ از ڈائناسورس. ٹھیک ہے، ایون کہ آپ اگر دیکھیں کہ عرب کو تو گوس کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا کہ سوری موس کے بارے میں، یہ جو اوپر جو سینٹا لے کے جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک تھیوری بنائی جو آپ واقعہ معراج کے حوالے سے بھی ہے. تو میں زیادہ سوالوں کو مکس نہیں کروں گا، سلولی ون بائی ون کوشچن آپ سے لیتا جاؤں گا. آپ جو ہے یہ میری اگر میں ڈیبیٹ ہار بھی گیا یا میں آپ سے لرن کروں گا، بیکاز آپ کے پاس نالج ہے دیٹس نائس، بٹ میرے پاس جو ہے وہ آج کا نالج ہے. ایک آج کا پڑھا لکھا مسلمان دین کو کیسے دیکھتا ہے میں اس پہ بحث کروں گا. بٹ اگر میں ہار گیا تو آئی ول لرن ٹوڈے، آئی ول ناٹ فیل کہ یار آپ نے میری بےعزتی کر دی یا مجھے بہت برا لگا. نہیں، میں آپ سے سیکھ کے جاؤں گا. بٹ ایک پڑھا لکھا مسلمان کیوں جب یورپ میں جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، کینیڈا جاتا ہے، تو اس کے پاس جو کوشچن کا ایک اتنا بڑا مطلب بک بن جاتی ہے نا اپنے ہی کوشچنز کی، کہ وہ یار مجھے کیا سکھایا، یہ تراویح 20 پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، جو ہے امام جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر کس نے جلایا. ٹھیک ہے، یہ جو اگر یہ خلفاء راشدین نے غلط کیا تو مسلمانوں کی اتنی کیوں چلی گئی. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں گاڈ سے. اگر پہلا سوال میں آپ سے جنریٹ کرتا ہوں، سب سے پہلا سوال، I believe there is a God, but your God is 100% is our God. That is not a logic. Like کہ آپ کا خدا ہی میرا خدا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے میرا تھیوری. ایک یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پہلے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ کا خدا 100% صحیح خدا ہے. اسی نے آدم اور حوا کو بنایا، اور آدم اور حوا کو بنانے کے بعد وہ صبح ایک بچہ پیدا کرتا ہے، جو کہ فینٹیسی تھیوری ہے. اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو صبح ایک بچہ پیدا کرے، جو ایک بچہ شام کو پیدا کرے، اور پھر ان سے شادیاں کروا رہا ہے. اور شادیاں کروانے کے بعد ایک سوال کرو نا. دیکھو you have a lot of information. یہ سر You have a lot of information which are untrue. Okay? You think Adam and Hawa is untrue? No. Hold on. So what do you think? Who is Adam and Eve? میں آپ کو بتا. پہلی بات ہے آپ کے تشریف آوری کا شکریہ، اور آپ جو کہتے ہیں کہ ادھر میں اچھا کام کر رہا ہوں، تھینک یو فار دیٹ آلسو. اور ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے، اور میں کوئی چیز آپ پہ امپوز نہیں کروں گا. اور آپ ایک ریشنل انسان ہیں، سب انسان ریشنل ہوتے ہیں. اللہ نے عقل سب کو دی ہے، لیکن کچھ لوگ یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ یوز نہیں کرتے. تو ہم اپنی آئیڈیالوجی، اپنے بلیف کسی پہ امپوز نہیں کر سکتے. اگر ہمارے پاس دلیل ہے تو دلیل ہم آپ کو دکھائیں گے. وہ دلیل دیکھنے کے بعد بھی بعض لوگ وہ کنونسنگ دلیل دیکھ کر بھی لوگ نہیں مانتے، کیونکہ ان کی مرضی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا. لیکن بعض لوگ مان لیتے ہیں، ان میں اتنی آنر ہوتا ہے، اتنی ان میں ضمیر ہوتی ہے کہ وہ اگر بات صحیح ہو تو مان لیتے ہیں. تو ابھی جو آپ کہتے ہیں نا کہ عربوں کو ڈائناسور کا نہیں پتا تھا، دیکھیں دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں آج بھی لوگوں کو نہیں پتا ان کا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام از مکمل ضابطہ حیات، رائٹ؟ اجازت فرمائیں. دنیا میں اب بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی جو آپ کے جو موسٹ ایڈوانسڈ سائنٹیفک انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. ہیومینٹی کے پاس جو نالج ہے وہ بہت کم ہے، اور ہمارے اننونز جو ہیں، ہمارے پاس جو مجہول چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، وہ تو انفینٹ ہیں جو ہم نہیں جانتے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا. اگر قرآن میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے تو قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم آپ کو یہاں پہ دنیا کی تاریخ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جو بھی کچھ دنیا پہ گزرا ہے، جو بھی حیوانات گزرے ہیں، جو بھی. اجازت دیجیے مجھے بات کرنے کی. تو میں ان کا تفصیل آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں. یہ تو نہیں آیا نا قرآن سے یہ بتانے کے لیے. قرآن اگر یہ بتانے کے لیے آتا کہ پوری تاریخ کریشن میں، یا کریشن کو آپ تو مانتے ہیں، شاید مانتے نہیں ہوتے ہوگے، یعنی ارتھ کے ہسٹری میں، زمین کے ہسٹری میں جو بھی گزرا ہے اس کو بتا دے، تو قرآن کو تو 25,000 جلدیں ہونی چاہیے، وہ بھی کم ہوتا. 50,000 والیومز بھی کم ہوتا ہے نا. یہ تو بتانے کے لیے. تو یہ کسی کتاب کے صحیح ہونے کی دلیل یہ نہیں ہوتی کہ اس میں ڈائناسور کا ذکر ہے یا فلان چیز کا ذکر ہے یا نہیں ہے. قرآن جس کلیم کے لیے آیا ہے، جو بتانے کے لیے آیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
یہ اس کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہے، بہت سفیشینٹ سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے، بسم اللہ کریں آپ. جی پھر اس کا مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز نہیں لکھی گئی، تو پھر آدم اینڈ ہوا کا قصہ کب سے اٹھا کے آپ نے ڈالا اور پھر اس کے بعد ایک بک دے دی جو کہ قیامت تک چلے گی، تو پھر آپ نے آدم اور ہوا سے لے کر قیامت تک کے لیے کمپلیٹ بک اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا نا. اور ویسے بھی اس کی آیاتیں تو آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی کے جو وقت میں جلا دی گئی تھی، یہ کمپلیٹ بک نہیں ہے. ابھی جو رائٹ ناؤ آپ کے پاس جو بک ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بک میں آپ سے سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک بھی نہیں لکھا گیا. میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹوٹل اس میں ساری علم نہیں ہے، اس میں پوری پراپر جو ہے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو یہ ضابطہ حیات ہے، اس میں دنیا کی ہر چیز لکھی گئی ہے، اور آج 57 کنٹریز میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ پلیز ذرا یہ بھی بتا دیں، یہ کیسا خدا ہے جو آپ لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے خوش ہوتا ہے؟ نہیں، خدا تو ہمیں ذلیل نہیں کر رہا، وہ انسان کے اپنے فعل سے انسان ذلیل ہوتا ہے نا. اچھا مطلب یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی 57 کنٹریز میں آپ کے پاس 500 سال میں بھائی صاحب آپ پلیز ان کو مکس اپ نہ کریں نا، کنفیوز نہ کریں. پہلے آپ کہتے آدم و ہوا کا کیوں کہانی ہے، ڈائناسور کا نہیں ہے. پہلے اس پہ کر دیں، پھر مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی بات میں مانتا ہوں کہ قرآن از ناٹ اے کمپلیٹ بک. آپ یہ مانتے ہیں قرآن از ناٹ اے کمپلیٹ بک؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں قرآن پاک یہ مختلف سوالات کر رہے ہیں نا آپ نے 3-4 سوال کیا، ایک ایک کر کے میں ایک ایک کر کے جواب دینا ہوگا نا. آپ گھبرائیے نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کوئی اسپیڈ میں بات نہیں کرنا چاہتے کہ آپ سب سوالات ایک ہی دفعہ کر لو. تو ایک ایک سوال کا جواب دیں گے. اگر کوئی سوال مجھ سے رہ گیا تو میں اس کا جواب پھر آپ ریمائنڈ کر دیں، میں جواب دوں گا. پہلی بات ہے آدم و ہوا کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہیومینٹی کا سٹارٹ ہے، ٹھیک ہے. ہم کہاں سے ہیں، ہماری آغاز کہاں سے ہے. اگر ہماری کریٹر ہے، ہماری کریٹر نے ہمیں بتایا، آپ اس کو مانتے ہیں کریٹر ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اس پرسپیکٹیو کے ساتھ کہ آپ اس اسمپشن کو آپ ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کرو، وہ صحیح یا غلط اپنی جگہ پر، کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایک پرپز کے لیے بنایا، ایک مقصد کے لیے بنایا، ٹھیک ہے نا. کہ وہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ اس دنیا میں آیا ہے اچھے عمل کرنے کے لیے، امتحان دینے کے لیے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، اپنی شہوات کو روکنے کے لیے. اور اگر وہ اچھے عمل کیا تو اس کے لیے بہت ہی مستقبل جو ہے بہت عیش و عشرت کی، بغیر ہمیشہ کے لیے وہ نعمتوں میں رہے گا. اور اگر اس نے برا عمل کیا تو پھر اس کو عذاب بھی ہو سکتا ہے. تو انسان کا آغاز کہاں سے ہے؟ انسان کا آغاز ہے یہاں سے کہ سب ایک باپ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا. کسی کو کسی پر برتری نہیں ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کچھ بھی، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر، کسی کو کسی پہ کوئی برتری نہیں ہے. سب بہن بھائی ہیں، سب بہن بھائی ہیں، اور سب ایک ہی ماں باپ کے بیٹے حضرت آدم علیہ السلام سے. تو یہ بتانا نہایت ہی ضروری ہے کہ انسان کے آغاز کہاں سے. یہ خود بخود پیدا نہیں ہوا، اس کا ایک بنانے والا ہے. اور موت تو سبھی جانتے ہیں کہ موت، انسان مرتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی ایک زندگی، یہ بتانا بہت ہی اہم ہے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ وہ صبح شام بچے پیدا کرتے تھے. یہ قرآن میں نہیں ہے کہ صبح شام بچے پیدا کرتے تھے. یہ ہو سکتا ہے اہل سنت کے احادیث میں ہو، ہمارے احادیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اگر بچے پیدا کرتی تھی تو وہ صبح شام اس طرح نہیں ہے کہ صبح شام پیدا کرتی تھی، وہ عام طریقے سے پیدا کرتی تھی. اور پھر یہ بھی شیعہ اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کی بڑی سختی سے نفی کر دیا کہ آدم کے بیٹوں نے اپنی بہنوں سے شادی کیا، ٹھیک ہے نا. یہ شیعہ مذہب میں یہ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے جو تھے، وہاں اس زمانے میں زمین میں کچھ اور مخلوق بھی رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، مخلوق رہتے تھے. ہاں، تو ان کی بیٹی سے انہوں نے رشتہ کر لیا، ان کی بیٹیوں سے رشتہ کر لیا، تو ان سے شادی کر لی ان کے بیٹوں نے. تو کسی نے اپنی بہن سے شادی، تو سب حرامی ہے نا، تو پوری انسانیت حرام زادے بن گئے نا. وہ نہیں ہے. ہاں، یہ بات